فرمایا دستے گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے، لالو کہنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یہی تو سرزمین ہے، اتنا فریڈم ہے یہاں، اتنا فریڈم ہے جو چاہے کوئی کہتا پھرے، بس حکمرانوں کے خلاف کچھ نہ کہے، باقی جس کے خلاف چاہے کہتا پھرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا واشی آج کے بعد اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی۔ آج آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں، یہ صرف میاں وال رانجھا تو نہیں بیٹھا نا میرے سامنے، منڈی بہاؤدین آیا ہوا ہے، گجرات تک سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، بینا سے بھی کچھ دوست مجھے بھی ملے ہیں، جہلم سے۔ آج آپ بھی مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ توحید میں شرک کی ملاوٹ برداشت نہیں ہوگی، انشاءاللہ اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق جب تک زندہ ہیں توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ختم نبوت میں منکرین ختم نبوت کو نقب نہیں لگانے دیں گے، جب تک ہماری زندگیاں ہیں انشاءاللہ ناموس صحابہ کے تحفظ میں کمی نہیں آنے دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، جب تک زندہ ہیں ہم انشاءاللہ ناموس اہل بیت میں منکرین اہل بیت کو نقب نہیں لگانے دیں گے، انشاءاللہ صداقتوں کا پرچم اونچا رکھا جائے گا، اور اونچا اور اونچا، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، جانے دینا تو ہمارا شیوا ہے، جانے دینا تو ہماری تاریخ ہے دوستو، شاملی سے بالا کوٹ تک، شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ پتھر کھڑا ہے سرانے، کسی نے سرخ حروف میں یہ تحریر لکھ دی ہے، فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کو سارے لیک دیجے حریت در ہند بیخ، اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تجھ پر، تیری ندائے حریت تو برے صغیر میں سورہ اسرافیل بن کر گونجی، تیری آزادی کی پکار نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا، تو نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ بنا دیا، لیکن اسماعیل اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کی بنیاد بن گیا۔ ہاں آج قصر آزادی میں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والوں، چونچلے کرنے والوں، ایوبیہ کی بلندیوں پر، نتھیا گلی کی بلندیوں پر شاہد و شراب میں بدمستیاں کرنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ آزادی کیسے ملی، اس کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑی، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر، جانے دین پر جانے قربان کرنا تو ہماری روایات ہیں، الحمدللہ برے صغیر کی تاریخ گواہ ہے، دو طبقے ہمیشہ رہے ہیں، کتنے؟ دو طبقے، ایک دین پر مار کھانے والے، دوسرے دین کے عنوان سے مال کھانے والے، ایک طبقہ مجاوروں کا، ایک طبقہ مجاہدوں کا، ایک طبقہ ہرجائیوں کا، ایک طبقہ یکجائیوں کا، ایک آستانہ پرست، ایک خدا پرست، ایک طبقہ حلوائیوں کا، ایک طبقہ شیدائیوں کا۔ تو آپ حلوائی ہے کہ شیدائی ہے؟
تو پھر وعدہ کرو میرے ساتھ آج شرک توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی انشاءاللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی ایمان کی مبارکباد دیتا ہوں تجھے، بس ایک وعدہ کر، ایک مہربانی کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا کرو، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے۔ ویسی کے سینے میں اتر گئی یہ بات، راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، اشکوں کی لڑیاں پروتے تھے، رب العالمین کے حضور التجا کرتے تھے، اے پروردگار کچھ نہیں مانگتا، بس ایک آرزو ہے، میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا تھا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشک بہار کر دیا، بس اب کرم کر کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ تیرے محبوب کی مسکراہٹ مجھے حشر میں نصیب ہو جائے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، وفات نبوی کے بعد صدیق اکبر کی متفقہ قیادت کے سائے میں امت مسلمہ نے جہاں اور تاریخ ساز کردار ادا کیے، کارنامے انجام دیے، وہاں یہ بھی صدیق اکبر کی قیادت میں کارنامہ انجام دیا گیا کہ منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کی گئی۔ اور اس جہاد میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا، وحشی بن حرب بھی اس جہاد میں شامل تھا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف فرزندان اسلام نبرد آزما ہے، اسلام کا لشکر منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں میدان میں آیا ہوا ہے۔ صبح جنگ شروع ہونے والی تھی، ساری رات وحشی روتا رہا، اللہ کے حضور التجائیں کرتا رہا، صبح ہوئی، لشکر میدان میں اترا، وحشی بن حرب بھی اس میں شامل ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک کونے سے آواز آئی، وحشی پکار پکار کر کہہ رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، فرزندان اسلام سے مجھے مبارکباد دو، محمد کے خدا نے میری سن لی۔ لوگوں نے پلٹ کے دیکھا، وحشی مسلمہ کذاب کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے تھا اور اس منکر ختم نبوت اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگا غزوہ احد میں رسول کا دوست میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، نبی اشکبار ہو گئے تھے، آج محمد کا دشمن بھی میرے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوا ہے۔ اسی ادا کے ساتھ حشر میں رحمت للعالمین کے سامنے پیش ہوں گا اور کہوں گا رحمت عالم غزوہ احد میں میری سکاوت نے تجھے اشکبار کیا تھا، تو پھر تیری دعا سے سعادت بھی یہ ملی کہ تیری مسند نبوت پر میں نے کسی جھوٹے داعی نبوت کو بیٹھنے نہیں دیا، اس کا سر قلم کرنے والا بھی میں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، منکرین ختم نبوت کسی مسلمان سلطنت میں غیر مسلم اقلیت نہیں ہوتے، یہ دستور کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات ہے۔ ایک اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہوتے، وہ مرتد ہوتے ہیں اور مرتد واجب القتل ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس سرزمین پر جب اسلام کا نظام عدل نافذ ہوگا، جب قرآن و سنت کے دستور کو سیاسی بالادستی حاصل ہوگی، تو منکرین ختم نبوت کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو صدیق اکبر کی خلافت میں امت مسلمہ نے کیا تھا۔ انشاءاللہ اس سرزمین کو قادیانیوں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا ہماری منزل ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اور بڑھتے رہیں گے۔